ہوائیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، لہٰذا ان کو شیطانی نہ کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص جو ہے نا، اس کی ہوا کی وجہ سے چادر جو ہے نا وہ اڑی، اور اس نے ہوا کو لان تان کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کے حکم کی تابع ہے، اس پر لان تان مت کرو۔ یہ ہوائیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ اگر وہاں پر لاس اینجلس میں 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، اور وہ فیول کا کام دے رہی ہیں، آگ میں ظاہر ہے وہ اس کو بھڑکانے کا اور سبب بن رہی ہیں، ان میں ہواؤں میں آکسیجن ہے جو، اور پھر وہ خشک ہوائیں ہیں، تو یہ ہوائیں جن کو شیطانی کہا جا رہا ہے، ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ باقی اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس قسم کے آفات سے، اور یہ آفات ثابت کرتی ہیں اللہ اکبر کہ اس کائنات میں حکم اللہ کا چلتا ہے۔ یہ ہوائیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو سلیمان علیہ السلام کے تخت کو لے کر اڑتی تھیں۔ یہی ہوائیں قوم عاد پر اللہ نے مسلط کی تو ان کو نیست و نابود کر دیا۔ لہذا ہواؤں کو تان مت کریں، بلکہ اللہ سے ہی ہر قسم کی آفت وبا سے اس کی پناہ مانگے، اسی کی پناہ میں آئیں، وہی بچانے والا ہے۔ دیکھیں نا، مادی اسباب ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں، کئی آفات، زلزلے، سیلاب، اور اسی طرح کرونا وائرس، اور پھر ڈینگی، اور اس طرح کے دوسری، اور پھر یہ جو ایک نئی آفت ہے۔ تو بہرحال اس کائنات میں حکم اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ میں تیری رحمت پر یقین رکھتا ہوں، مجھے ایک لمحہ بھی اپنے سپرد مت، یعنی میری اپنی ذات کے سپرد مت کرنا، میں ہر لمحہ تیرا محتاج